اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب کیا۔ اس پر جتنا بھی اس خلاق دو عالم کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اس مہینے کی بہاروں کو دیکھنا نصیب ہو گیا۔ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کی آمد سے 2 ماہ قبل اس مہینے کے انتظار میں دعا فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ امت کو اس مہینے کی اہمیت بتانا مقصود تھا کہ میری امت کہیں اس مہینے کو غفلت کی نظر نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی آئے اور آ کر چلا جائے اور تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ 2 ماہ پہلے دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، کہ مولا کریم میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما، یعنی مجھے زندگی میں رمضان کی بہاریں دیکھنی نصیب فرما۔ یہ اس امت کو اس مہینے کی اہمیت بتانا مقصود تھا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو اس مہینے کے فیوز و برکات کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ مہینہ کتنی برکتیں لے کے آتا ہے، یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدائے رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اگر اس کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا تو یہ پورے سال کے اندر خیروں کے دروازے کھول دے گا، پورے سال کے اندر رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس مہینے کی عظمت کو بجا نہ لائے، ہم نے اس کا احترام نہ کیا، یہ رب کا مہمان ہم سے روٹھ گیا، تو پھر یاد رکھیے گا پھر اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو بھی کوئی نہیں روک پائے گا۔ وہ مالک بڑا غیور ہے، وہ اپنے بندوں کی ایک ایک ادا پر نظر رکھے ہوئے کہ میرا بندہ کس وقت کیا کام کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں، وہ ان کے ادب و احترام کی بھی قدر فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑا عجیب واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک آدمی مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حالانکہ مجوسیوں کو رمضان کے مہینے سے کیا غرض۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سرعام کھا پی رہا ہے، اور آج تو معاذ اللہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کیا بڑے بھی کھا پی رہے ہیں۔ ہمارے رمضان مبارک کے مہینے آنا اور نہ آنا ہمارے لیے برابر ہے۔ ہمارے گھروں میں آج مسلمان ہونے کے باوجود رمضان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں اور روزے تو او رکھے جنہ دے کر دانے نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس مہینے کی عظمت بتانے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا کہ بتاؤ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے، اور ہمارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مہینے کی اہمیت سے آگاہ کر گئے۔ اور وہ مجوسی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے یہ کھا پی رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مارا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے احترام کا مہینہ ہے، وہ اس مہینہ میں روزہ سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور تو ان کے سامنے کھا پی رہا ہے۔ اتفاق سے چند دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی اللہ والے نے اس کو دیکھا خواب میں، وہ جنت کے بالا خانوں کے اندر گھوم رہا۔ اس نے کہا خدا کے بندے تو مسلمان ہی نہیں تھا، اور یہ جنت تو بنی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے تو نہیں ہے، اور تو جنت کے اندر گھوم رہا ہے، یہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں نے مسلمانوں کے حرمت والے مہینے کا خیال کیا تھا،
میں نے اس کی عظمت کا خیال کیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ بیٹا تو رمضان کا احترام نہیں کرتا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دی، مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی دولت مل گئی، اور آج میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کے اندر مزے لوٹ رہا ہوں۔ تو بھائی آج ہم اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں کہ کیا ہم تو رمضان کے احترام کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں رمضان کی بے اکرامی ہو رہی ہو، ہمارے آس پاس میں رمضان المبارک کے احترام کا خیال نہ رکھا جاتا ہو؟ یہ بڑی برکت کا مہینہ ہے، یہ بڑی خیروں کا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، فرمایا ان کے لیے اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ان 10 لاکھ لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ جب جمعرات کا دن، یہ جمعے کا دن ہوتا ہے، تو اللہ ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پورے مہینے کے اندر اللہ نے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائی، اتنے لوگوں کو اللہ پھر جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اللہ کی رحمتوں کے تھوک کے حساب سے آنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کروا پائے تو پھر ہماری بدبختی اور ہماری اس شقاوت کے اندر کوئی پھر شک نہیں ہے کہ ہم بدبخت لوگ ہیں، اگر اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کر لیں۔ تو اس لیے بھائی اس رمضان المبارک کے مہینے کا کما حق ہو احترام کیا جائے، اور اس کا احترام یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جس طرح چھت پر مشکل سے مشکل چڑھائی ہے، چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا ممکن نہیں ہے، فرمایا کہ یہ سیڑھی کے ذریعے انسان چھت پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ روزہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا کام دیتا ہے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا کام دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، ہماری زبان کی حفاظت ہو جائے گی، ہمارے کانوں کی حفاظت ہو جائے گی، گویا ہم تقوی کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں رحمتیں اور محبتیں مل جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی